تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جمعہ انہوں نے قائم کیا، جمعے کی ابتدا سب سے پہلے انہوں نے کی۔ مدینہ میں یہود بھی آباد تھے اور نصارہ بھی آباد تھے، تو یہودی ہفتے کے دن وہ جمع ہوتے اور اس میں اپنی عبادات کیا کرتے، اور جو نصرانی تھے وہ اتوار کے دن سب کو جمع کرتے اور پھر لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دیتے اور پھر اپنے طریقے پر عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک دن ہونا چاہیے جس دن مسلمان جمع ہو اور مسلمان اپنے رب کی عبادت کریں اور مسلمانوں کے اندر اجتماعیت ہو اور مسلمان وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان وہ ایک مٹھی کی طرح ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے اور مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور اتفاق ہے۔ تو جمعے کے دن کو زمانہ جاہلیت میں یوم عروبہ کہا کرتے تھے اور اس دن کو وہ افضلیت دیتے تھے جاہلیت کے زمانے میں۔ تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن کا نام جمعہ رکھا اور مسلمانوں کو جمع کر کے جمعے کو قائم کیا۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہوتی تو میرے والد صاحب ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے کہ اے اللہ اسد بن زرارہ کی تو بخشش اور مغفرت فرما کہ انہوں نے سب سے پہلے جمعے کو قائم کیا۔ تو اس طریقے سے جمعہ قائم ہوا اور جمعے کے دن مسلمان وہ ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کرتے اور اپنے رب کو راضی کرتے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کہ مسلمان نصف النہار کے بعد وہ ایک جگہ جمع ہوں اور وہ اپنے رب کی عبادت کریں اور 2 رکعت فرض نماز ادا کریں جمعے کی۔ تو اس کے بعد جمعے کی نماز شروع ہوئی اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جمعے کے دن جب نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھ لو۔ تو جمعے کا مقصد وہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پیدا کرنا تھا، جمعے کا مقصد وہ مسجد میں جمع ہو کر اپنے رب کو راضی کرنا ہوا کرتا تھا۔ آج اللہ معاف کرے ہم نے جمعے کو رسم بنا دیا ہے، امام صاحب اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ لوگ مسجد آئیں گے اور لوگ باہر بیٹھ کر سنتے ہیں کہ کب امام صاحب اپنی تقریر ختم کریں گے، اور اس طریقے سے ہم بھاگتے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، نہ ٹوپی کا پتہ، نہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے اس بات کا پتہ، نہ اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت، نہ اور کوئی جذبہ خیر سگالی کا کہ مسلمان اجتماعیت میں آ جائیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہو جائیں، کفار پر اسلام کا ایک رعب طاری ہو کہ مسلمان وہ ایک جسم کی مانند ہیں، کہ المؤمن کجسد واحد اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ اذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم میں جب آنکھ کو کوئی تکلیف ہو تو پورا کا پورا جسم وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو پورا کا پورا جسم وہ بے قرار ہوتا ہے اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ وہ جو مسلمانوں کا اجتماعیت کا مظاہرہ تھا وہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ جمعے کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا تھا، وہ نیت اور جذبات سے ہمارا دل عاری ہو گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک فریضہ ہے
غسل کیا، مسجد پہنچے، امام سے 2 رکعت ساتھ امام کے پڑھ لی اور ہمارا فرض پورا ہو گیا اور ہم اپنے کام کو پورا کر کے آگے نہیں۔ حالانکہ جمعے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ جمعے کا مقصد تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو تو مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر مسلمان دکاندار ہو تو وہ اپنی دکانداری کو چھوڑ دے، مسلمان اگر زمیندار ہو تو وہ اپنی زمینداری کو چھوڑ دے، مسلمان جس کام میں لگا ہوا ہو مسلمان اپنے اس کام کو چھوڑ دے، کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمان نماز کی طرف آئے، مسلمان اللہ کے ذکر کی طرف آئے اور مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ تو آج کے اس جمعے میں جب ہمیں پتہ چل گیا کہ جمعے کا مقصد وہ عبادت کرنا ہے، جمعے کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جمعے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جمعے سے پہلے وہ جمعے کی تیاری کریں، اس کے بعد مسجد وقت پر پہنچیں اور پھر اس کے بعد جو خیر کی بات سنیں اس خیر کی بات کو ہم دوسرے تک پہنچائیں۔ جب جمعے کا مقصد یہ ہے اور اس سے پہلے ہمیں اس بارے میں اگر علم نہیں تھا تو آج ہم اپنی نیتوں کی تجدید کریں اور آج کے بعد ہم جمعے کو صرف رسمی طور پر بھاگتے ہوئے مسجد آنا اور بھاگتے ہوئے مسجد سے چلے جانا یہ جمعے کا مقصد نہ سمجھیں، بلکہ سکون اور اطمینان سے صبح سے ہی ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات ہو کہ آج جمعے کی نماز کے لیے میں نے جمعے سے پہلے تیاری کرنی ہے، اس کے بعد خطبے سے پہلے ہم نے مسجد پہنچنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اگر یہ نیت ہوگی مسلمانوں میں اجتماعیت ہوگی، مسلمان پھر ایک جسم کی مانند ہوں گے، ایک دوسرے کا درد محسوس کریں گے، اور جمعے کا جو مقصد تھا کہ وہ کفار کے اوپر ایک رعب طاری ہو مسلمانوں کا کہ مسلمان ایک ہیں، پھر وہ جمعے کے مقاصد حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔